پیسے گن پوائنٹ پہ لیے جائیں یا پیار محبت سے لے کے آپ کے حق کے پیسے واپس نہ کیے جائیں، دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے، چوری تو چوری ہوتی ہے، ڈکیتی تو ڈکیتی ہوتی ہے، حساب ایک دن اس کا ہونا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر۔ اگر آپ کے سینے میں دل ہے، دھڑکتا ہے، درد ہے انسانیت کے لیے، تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، جتنا ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیجیے گا ان تمام گروپس میں، ان تمام کانٹیکٹس میں۔ میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یو اے ای میں رہ رہے ہیں، یو اے ای سے نکال دیے گئے ہیں، جن کے پاس کال آ گئی ہے یا جن کے پاس کال نہیں آئی۔ ہر شخص میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے۔ میں اس ویڈیو سے ایک پیغام آپ تک دینا چاہتا ہوں، آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس محنت سے ایک ایک سیکنڈ آپ نے اس 55 ڈگری میں محنت کر کے جو پیسے کما کے اپنی فیملی کو بھیجے ہیں، اور کچھ جوڑ توڑ کے آپ نے سیو کر لی ہیں، ان پیسوں سے، جن پیسوں سے آپ نے رینٹ پہ گھر لیا ہے، بیڈ لے لیا ہے، فرنیچر لے لیا ہے، گاڑی لے لی ہے، بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کرا لیا ہے، 10 سال سے 15 سال کی پلاننگ ہے، پریشانیوں میں ہیں کہ اب جو چیک آئے گا اس کے پیسے میں کس طرح پے کروں گا، بچوں کی اسکول کی فیس آ رہی ہے، دیوا کا بل آ رہا ہے، یہ میں کیسے ادا کروں گا، عید سر پر آ گئی ہے، جانور کے پیسے نہیں ہیں، کسی سے ادھار لے کے میں دے دوں گا۔ کس تکلیفوں سے انسان اپنی زندگی کو اس کنٹری میں شروع کرتا ہے، اور آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی نصیحت ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ویزے رینیول پہ آنے والے ہیں، آپ خدارہ اپنا ویزا رینیو کرنے کے لیے مت دیے گا۔ 8,500 9,000 درہم آپ کے ضائع ہو جائیں گے جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرا دیں گے۔ ایمریٹس آئی ڈی کے، ویزا اپلیکیشن کے، میڈیکلز کے، سب کے پیسے آپ سے چارج کیے جائیں گے۔ جب پیسہ آپ سے لے لیا جائے گا نا، آخر میں آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں، آپ بلیک لسٹ ہیں، آپ کا ویزا نہیں لگے گا، اور آپ فوراً ایئرپورٹ کی امیگریشن پہ آ جائیں۔ کچھ لوگوں کو کال آتی ہے کہ آپ امیگریشن میں آ جائیں، کچھ لوگوں کو کال آتی ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن آ جائیں۔ اچھا بھی ہو رہا ہے، بہت برا بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اس وقت اسٹل ویلڈ ویزا ہے، کوشش کریں کہ اگر آپ کسی رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، کانٹریکٹ کو ختم کر دیں۔ کوشش کریں، جا کے ان سے بات کریں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جنگوں کی وجہ سے جاب سے نکال دیا گیا ہے، پیسے نہیں ہیں رینٹ دینے کے لیے، اور کوشش کریں کہ وہ اپنا ایڈوانس جو ہے وہ آپ واپس لے لیں۔ اور اگر چیک آ رہا ہے مزید 3 منتھ کا یا 2 منتھ کا، تو اس کو پے نہ کریں، وہ پیسے اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کو نکال دیا جائے گا تو یہی پیسے آپ کے کام آئیں گے۔ وہی پیسہ جو آپ ویزا رینیول کے لیے دے رہے ہیں، یہ پیسے بھی آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں کے لیے اپنی کنٹری چلے جائیں، جب حالات بہتر ہوں تو واپس آ جائے گا، لیکن خدا را ان پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ کسی رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہیں، بچوں کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا ہوا ہے، کوشش یہ کریں کہ گھر کے سارے سامان کو بیچیں۔ بیچنے میں بھی بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ آپ کسی فرنیچر والے کے پاس جائیں، ان کو جا کے اپنا فرنیچر دکھائیں، وہ ایک ایک سامان جو آپ نے 800 درہم یا 1000 درہم یا 1200 درہم کا لیا ہوا ہے، پورے سامان کے آپ کو لوگ 500 درہم بھی نہیں دیں گے، 600 درہم بھی لوگ آپ کو نہیں دیں گے۔ اتنی زیادہ پرابلم چل رہی ہے، ہر 2 دن بعد، ہر 1 دن بعد نئی فیملی آ رہی ہوتی ہے ان فرنیچر والوں کے پاس کہ ہم سے ہمارا سامان جو ہے وہ خرید لو۔ تو کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا سارا فرنیچر جو ہے وہ بیچ دیں، جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیں، منتھلی بیسس پہ چلے جائیں۔ تھوڑا سا پیسے زیادہ اگر دینا پڑے تو دے دیجیے گا۔ آج کل تو ہوٹلز بہت سستے ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹورزم تو ختم ہو گیا ہے، کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ آ ہی نہیں رہا۔ تو آپ کو 2600 درہم میں، 2700 درہم میں زبردست ہوٹل مل رہا ہے۔ اس میں آپ کا وائی فائی فری ہے، آپ کا دیوا بل بھی آپ نے پے نہیں کرنا،
स्विमिंग पूल है और आपको सुबह का नाश्ता भी जो है वो फ्री मिलेगा। मज़े से जो है वो वहाँ पे रहें। अगर आपके पास कॉल नहीं आई है और आपका स्टिल वीज़ा जो है वो वैलिड है, अगर आपका रिन्यूअल आ रहा है तो आपने वीज़ा रिन्यूअल नहीं करना, चुपचाप होकर अपनी कंट्री में वापस आ जाना है। और वो लोग जिनके पास कॉल आ गई है तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है। आपके पास कॉल आती है, आपसे कहा जाता है कि आपके पास 1 दिन का टाइम है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, या ये कहते हैं कि जी फ़ौरन आ जाएं। इतनी जल्दी टिकट कैसे होगी? इतने महंगे टिकट होते हैं कि आप ले नहीं सकते। अपनी आँखों के सामने जब लुटता हुआ घर देख रहे होते हैं, मुझे पता है आपका दिल कितना दुखा होता है। अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को रोता देख रहे होते हैं, अपने सामने अपनी वाइफ को रोता देख रहे होते हैं। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपको सही मशवरा नहीं दे रहा होता। घर पे जाके सारे दोस्त और रिलेटिव बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये हमें कॉल तक ना करें, ऐसा ना हो कि हम भी लिस्ट में आ जाएं। वो लोग जो खुश फहमी में रह रहे हैं, आपका भी दिन जो है वो आने वाला है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराया हुआ है, स्कूल वालों से बात कर लें। फ़िलहाल फ़ीस पे ना करें अगर आपका रिन्यूअल आ रहा है। अगर आपका वीज़ा 1 साल तक है या 6 महीने 7 महीने मज़े से काम करते रहें, पैसे जैसे ही आएँ फ़ौरन अपनी कंट्री में जो है वो पैसे भेज दें। अगर आपके पास कोई महंगी गाड़ी है, महंगी गाड़ी को भेज दें। सस्ती सी गाड़ी लें, 70s की अमिताभ बच्चन के ज़माने की जो गाड़ी है, 1500 दरहम में आपको गाड़ी मिल जाती है, वो लें। और अपने सारे ख़र्चों को जो है वो कम कर दें और जितना हो सकता है आपके पास है वो अपनी कंट्री में भेज दें। जब हालात अच्छे हो जाएंगे दोबारा वापस आ जाइएगा। इन लोगों के पास बहुत पैसा है, इनकी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपना एक एक धर्म जो है वो बचा के रखें और मेरी इस वीडियो को जो है वो जितना हो सकता है लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।